دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین کرام، آج 11 جنوری 2022 ہے اور پاکستان میں فیصلے کی گھڑی جو ہے وہ آن پہنچی ہے۔ پاکستان فیصلہ کن دور میں داخل ہو چکا ہے اور آج سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے۔ وہ ملک کو آگ میں دھکیلنا چاہتی ہے یا پھر جناب وہی صورتحال ہے اور اس سے وہ نکالنا چاہتی ہے پورے ملک کو۔ تو آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی سیاست میں۔ جنرل عاصم منیر بھی عرب ممالک کا دورہ ختم کر کے پاکستان وطن واپس پہنچ چکے ہیں، لیکن ملک کی صورتحال خراب ہے، معاشی صورتحال خراب ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بینک کرپٹ یعنی کہ تباہی کے دہانے پر آ کر کھڑا ہو چکا ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک پی ڈی ایم کو سپورٹ جاری رکھی ہوئی ہے۔ اس سے چیزیں بڑی کرسٹل کلیئر ہو رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کو اکٹھا کرنے والا کون تھا، وہ جنرل باجوہ تھا، اور اب وہ کون ہے جو پی ڈی ایم کو اکٹھا رکھ کر ان کو چلاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی سب سے پہلی خبر پر بات کریں گے کہ رات گئے جنرل عاصم منیر نے بڑی گیم ڈال دی ہے، اور جو خود کو نیوٹرل کہہ رہے تھے انہوں نے ایک اور شب خون مارنے کی پوری پلاننگز کر لی ہیں۔ آج کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اور پنجاب کا سیاسی دنگل خطرناک دراہے پر پہنچ چکا ہے۔ اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پنجاب میں اب کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ نمبر گیم کے اوپر بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کتنے اراکین جو ہیں وہ پی ڈی ایم دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے خرید لیے ہیں، اور ان کی سپورٹ کون کون کر رہا ہے، اور یہ نمبر جو ہے وہ بہت بڑا بتایا جا رہا ہے۔ عمران خان کی پیٹھ پر کون کون چھرا کھونپ رہا ہے، اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور دوسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ مارشل لا کے الارم بجنا شروع ہو چکے ہیں، فوج کیا ملک کا کنٹرول سنبھالنے جا رہی ہے۔ یہ دعویٰ بہت بڑا ہے، اب یہ دعویٰ کون کر رہا ہے، اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بیک ڈورز پر کیا کچھ ہو رہا ہے اور جی ایچ کیو میں کیا چل رہا ہے۔ تیسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ نون لیگ کا خطرناک منصوبہ لیک ہو چکا ہے، اور پاکستان کی فوج کو بائی پاس کر کے کیسے امریکہ کے ساتھ مل کر خونی سازش رچائی گئی، اور ایک اور خونی سازش جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے، اور امریکہ کے ساتھ مل کر کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، منصوبہ کیا ہے، کیسے پاک فوج کو بائی پاس کیا گیا، یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتے رہیں۔ ناظرین کرام، کچھ بڑی خبروں پر پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کیے گئے۔ اب جناب الیکشن کمیشن جو ہے وہ بی ٹیم بن چکا ہے، پی ڈی ایم کی، بالخصوص نون لیگ کی گھر کے نوکر ہیں جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں، اور ان کا ریموٹ جو ہے وہ طاقتور حلقے جو ہے وہ ہلاتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے مکمل طور پر لڑائی لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب عدالت کے اندر یہ لڑائی لڑی جائے گی۔ ایک اور ذرا خبر میں آپ کو سکرین کے اوپر اس وجہ سے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو ثبوت پتا ہو کہ یہ معاملہ کیا چل رہا ہے۔ جائے وقوع پر کسی اور حملہ آور کی موجودگی کے شواہد نہیں مل سکے، جے آئی ٹی۔ عمران خان حملے کی جے آئی ٹی میں اختلافات کا معاملہ، ارکان تحفظات کے بارے میں تحریری درخواست جو ہے وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو ارسال کرتی ہے۔ اب جناب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملزم نوید کے کسی سے رابطے کے شواہد نہیں ملے، اور ملزم نوید جو ہے وہ صرف ایک شوٹر تھا، باقی دو شوٹر جو ہیں انہوں نے کوئی گولیاں نہیں چلائیں، وہ سب کچھ جھوٹ نکلا ہے۔ یہ جناب دعویٰ بہت بڑا ہے، اور جی آئی ٹی نے یہ دعویٰ کر دیا ہے، لیکن گیم ایسی نہیں ہے۔ اب وہ کون ہے جس نے ڈینٹنگ پینٹنگ کی اور جی آئی ٹی کی رپورٹ کو جناب پورے کا پورا اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور وہی کچھ ہو رہا ہے پلان کے مطابق جو عمران خان صاحب پہلے اس کا خدشہ ظاہر کر رہے تھے۔ نوید جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ایجنسیز کی جانب سے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گجرانوالہ کے آئی ایس آئی کے دفتر میں معینہ طور پر اس نوید کا یہ بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا تھا جب عمران خان پر حملہ ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ جی ہاں میں نے عمران خان پر حملہ کیا ہے۔ تو جناب ایمان، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ بیک ڈورز کے اوپر وہ کون ہے جو جنرل فیصل نصیر اور جنرل باجوہ کو مبینہ طور پر بچا رہا ہے، کیونکہ یہ وہ کردار ہیں جنہوں نے عمران خان کو قتل کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ تو فیصل نصیر جو ہیں وہ ڈی جی سی آئی ایس آئی ہیں، تو سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، طاقتور ہیں۔ تو جناب ایمان، یہ سارا معاملہ ہے، تو پاکستان جو ہے وہ اس کے آنے والے حالات جو ہیں، آنے والے دن جو ہیں
وہ بڑے خطرناک ہوتے نظر آ رہے ہیں اور حالات مزید خراب ہوں گے۔ دیکھیں 4 سال میں عمران خان صاحب نے اپنے دور میں 60 سے 70 لاکھ نوکریاں جو ہیں وہ نوجوانوں کو دی تھیں۔ اس وقت ان کا مذاق اڑایا گیا کہ عمران خان نے کہاں 1 کروڑ نوکری دی ہے، لیکن ان کے دور میں 60 سے 70 لاکھ نوکریاں دی گئی تھیں۔ اب رجیم چینج آپریشن کے بعد 70 لاکھ لوگ جناب ٹیکسٹائل انڈسٹری میں، صرف میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بے روزگار ہوئے ہیں۔ 5 ملین 50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اوورال بے روزگار ہوئے ہیں پچھلے 5 مہینوں میں۔ 7.5 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ ملک سے باہر فرار ہو چکی ہیں، اور جنیوا میں جو IMF سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اسحاق ڈار کی، وہ بغیر کسی بریک تھرو کے ختم ہو چکی ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، انتہائی الارمنگ سچویشن ہے کہ اگر ہماری IMF کے ساتھ ڈیل نہیں ہوئی، ہم ایک دوست ممالک قرضہ نہیں دیں گے، اور جو جنیوا میں پاکستان کے جو ہمارے امداد اکٹھی ہوئی ہے $10 ارب کے قریب، وہ بھی پاکستان کو پھر نہیں دی جائے گی۔ اور ایک اور خبر ہے کہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی جو کہ کمپنی کی ہے، اور کمپنی سرکار کون سی ہے؟ یہ جناب پاکستان کی فوج کی ہے۔ تو DAP ان کا پلانٹ جو ہے اس کا آپریشن ختم ہو چکا ہے، آپریشن بند کر دیا گیا ہے۔ کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ جناب حالات جو ہیں پاکستان کی اکانومی کے وہ ورس ہو چکے ہیں۔ تو اب آ جائیں جو سب سے پہلی خبر بات کرتے ہیں کہ نون لیگ کا جو خطرناک منصوبہ لانچ ہوا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر، اور پاکستان کی فوج کو کیسے جناب بائی پاس کیا گیا ہے۔ یہ بڑی خطرناک سازش ہے، جو خونی کھیل اس کو اگر میں کہوں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ دیکھیں ناظرین کرام، اب جو معاملہ ہے وہ نون لیگ اب بائی پاس کیسے کر رہی ہے کہ یہ مقامی اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہیں سمجھ رہے۔ جو پاکستان کی لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بائی پاس اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے تیور بدل دیتے ہیں۔ اب جناب نون لیگ جو ہے اور PDM جو ہے وہ امریکہ کو ساتھ ملا کر کچھ بڑا کھیلنے جا رہی ہے۔ جنیوا میں نے آپ کو بتایا کہ خفیہ ملاقاتیں ہوئیں، اور وہ خفیہ ملاقاتیں مبینہ طور پر اجیت ڈووال جو کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے جناب نون لیگ کی بہت سارے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں کروائی ہیں۔ اس کا ٹاپ ایجنڈا ہے عمران خان کو راستے سے ہٹانا اور PDM کو اگلا اقتدار دلوانا ہے۔ تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ کچھ بڑی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، اور جناب ایمان اب یہ ڈیل جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گی، اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ PDM ابھی تک اکٹھی ہے اور اگلا الیکشن اکٹھا لڑے گی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملائے گی۔ جنیوا میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو یہ گیم اصل جنرل باجوہ نے شروع کی تھی، اور اب US اور پاکستان کی ڈب ڈیل ہوگی، اور یہ مقتدر حلقے ان سب کو ساتھ ملا کر جناب اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ افغانستان میں واپس آئے گا اور اس کو چین کا مقابلہ کرے گا۔ پاکستان ان کو ہوائی اڈے دے گا، امریکہ کی مدد پاکستان کو ہوگی، اور پھر پاکستان کے فنڈز بھی ریلیز ہوں گے۔ دہشت گردی کی جو بڑی لہر آئی تھی اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ جناب جو امریکہ ہے وہ افغانستان میں واپس آئے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے، یہ ڈیل ہوئی ہیں۔ پاکستان یہ جناب انسینٹیوز جو ہیں وہ امریکہ کو دے گا، اور ان کے بدلے یہ PDM کو اقتدار دیا جائے گا۔ یہ ڈیلیں بیک ڈورز کے اوپر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی جا رہی ہیں، اور بائی پاس کیا جا رہا ہے پاکستان کی فوج کو۔ اب جناب آ جائیں جو سارا معاملہ ہوا ہے، جو رات کے بڑی کاروائی ڈالی گئی ہے، بڑی گیم ڈالی گئی ہے جنرل عاصم منیر کی جانب سے، خود کو جو نیوٹرل کہہ رہے تھے، جناب انہوں نے ایک بہت بڑا شب خون مارا ہے۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہیں، سیاسی دنگل جو ہے وہ خطرناک دراہے پر پہنچ چکا ہے۔ دیکھیں ناظرین کرام، جنرل باجوہ نے ایک رجیم چینج آپریشن کیا، اور رجیم چینج آپریشن کے بعد ملک کو تباہی میں اس شخص نے دھکیلا۔ اس کو قوم غدار کہتی ہے، میر جعفر کہتی ہے، میر صادق کہتی ہے، اس وجہ سے کہتی ہے کہ اس نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے، اس نے ملک کو جناب آگ میں دھکیلا ہے۔ اب اس سب کے بعد ناظرین کرام سب سے پہلے کچھ خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پنجاب کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ دیکھیں جو عطا ترڑ ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا چیلنج کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت اسمبلی میں 188 اراکین پورے کر لے تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، انہوں نے چیلنج کیا کہ آپ 188 نمبر پورے کر کے دکھائیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں کچھ نمبرز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے توڑے گئے ہیں، اور یہ کون توڑ سکتا ہے یا آگے چل کر میں بتا دیتا ہوں کہ بیک ڈورز کے اوپر کیا کچھ ہوا ہے۔ اپوزیشن کی تعداد 3 غیر حاضر اراکین کے باوجود آج کے اجلاس میں 176 تھی۔ پنجاب حکومت اسمبلی میں 188 ارکان پورے کر لے تو میں جناب سیاست چھوڑ دوں گا۔ یہ دعویٰ جو ہے انہوں نے نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ہماری اراکین کی تعداد پوری ہے، PTI کے اور اتحادیوں کے نمبرز پورے نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اب جناب ایک اور خبر لے لیں، جو پاکستان تحریک انصاف کی MP ہیں، بگوڑی MP ہیں مومنہ وحید صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ 20 سے 25 اراکین جو ہیں پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے۔ ہمارا اختلاف پارٹی یا چیئرمین سے نہیں، پرویز الہی سے تو عثمان بزدار بہت بہتر تھے جب ارکان کو فنڈز ملتے تھے اور کام بھی ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پرویز الہی کو کسی صورت ووٹ نہیں دیں گے، اور مزید لوگ جو ہیں وہ یہ ووٹ ان کو نہیں کر سکتے۔ 25 اراکین بتائے جا رہے ہیں کہ یہ پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اب ان کا ریموٹ کون
चला रहा है, उनको जनाब कौन खरीद रहा है? 5 एमपीएस को 1 करोड़ रुपए की ऑफर की है, किसने की है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब ये है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ये सारा खेल खेल रही है, पैसे और फंडिंग जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट इससे वाज़ेह होता है कि वो न्यूट्रल नहीं है। अब गेम रन ऑफ इलेक्शन में जाएगी, नून लीग के अंदर भी दराड़े हैं, और नून लीग में जनाब आज भी 25 से 28 एमपीएस जो हैं वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शामिल नहीं हुए, उससे भी वाज़ेह होता है कि वो हमदा शहबाज को अपना वज़ीर-ए-आला मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इमरान खान साहब भी कुछ बड़ा डेंट डाल सकते हैं। अगर मामला रन ऑफ इलेक्शन में जाता है तो बैक डोर्स के ऊपर नून लीग के बहुत सारे एमपीएस इमरान खान के साथ राब्ते में हैं, और वो फिर जनाब अपने वज़ीर-ए-आला को वोट नहीं देंगे। अगर चौधरी परवेज इलाही उस तरफ चले गए तो जनाब अमन चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो पीडीएम के वज़ीर-ए-आला नहीं बन पाएंगे, और ये असम्बलियां हर सूरत तहलील होकर रहेंगी। अब एक और जरा खबर है वो आपको सामने रख देता हूं कि परवेज इलाही अगर इत्तेमाद का वोट ना ले सके तो हमारे पास असम्बली से इस्तीफों के ऑप्शन मौजूद हैं। काफ लीग के साथ पंजाब में हुकूमत बनाना हमारी मजबूरी थी, ये दावा जो है वो सीनियर पीटीआई के जो रहनुमा हैं शिबली फराज साहब उन्होंने जनाब किया है। और उस सबके बाद नाज़रीन किराम अगर ये रन ऑफ इलेक्शन में मामला चला गया, ये आपको मैं खबर दे रहा हूं कि 7 से 8 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी जो हैं वो टूट चुके हैं, वो आगे पीछे हुए हैं, और इसी वजह से ये हुकूमत जो अपोजिशन है पंजाब की वो बड़ी कॉन्फिडेंट है, पीडीएम की हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है कि वो पंजाब में रजीम चेंज ऑपरेशन करवा लेगी। और यही वजह है कि रजीम चेंज ऑपरेशन में इन्होंने 7-8 एमपीएस जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद तोड़ रही हैं। अब उस सबके बाद नाज़रीन किराम अब वो कौन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस को प्राइवेट नंबर से कॉल कर रहा है? और फवाद चौधरी साहब ने आर्मी चीफ से बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा है कि आपने तो न्यूट्रल रहने की पॉलिसी जारी की थी, लेकिन वो कौन है जो प्राइवेट नंबर से कॉल्स कर रहा है? तो इससे बड़ी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं कि वो कौन है जो प्राइवेट नंबर से कॉल कर रहा है। ये पाकिस्तान की एजेंसीज के लोग हैं जो ये सारा मामला कर रहे हैं। अब जनाब ये साजिशें जो है इमरान खान के खिलाफ मजीद तेज हो चुकी हैं। अब आ जाए जो मार्शल लॉ की खबरें चल रही हैं और ये अलार्म बज चुके हैं, क्या फौज पाकिस्तान का कंट्रोल संभालने जा रही है? एक बहुत बड़ा दावा है। बैक डोर्स के ऊपर जनाब इस वक्त चल क्या रहा है, ये जरा आपके सामने मैं बड़ी चीजें जो है वो क्रिस्टल क्लियर करने जा रहा हूं। जनाब अमन अब जो नून लीग जो है वो खतरनाक मंसूबे बना चुकी है, लेकिन इस वक्त पंजाब के अंदर गवर्नर राज के डंके बजना शुरू हो चुके हैं। प्लान क्या है गवर्नर राज का? अब प्लान बी इनके पास है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब इत्तेमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए और इमरान खान साहब ये चैलेंज करेंगे अदालत के अंदर ये मामले को, यानी कि आज इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा और फिर अदालत के अंदर इसमें सुनवाई होगी, दोनों तरफ से जवाब आएंगे और फिर ये लिंगर ऑन करता चला जाएगा। और लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेमाद का वोट नहीं लेगी। और अगर ये सब कुछ हुआ तो राना सनाउल्लाह साहब ने यह दावा किया है कि हम पंजाब में गवर्नर राज लगा देंगे और इसका इम्कान पैदा होगा। गवर्नर राज तब लगते हैं जब पाकिस्तान में या सूबे की सूरत हाल खराब हो, सिक्योरिटी खराब हो जाए, और ये कह रहे हैं कि अगर गैर आईनी काम किया गया, चौधरी परवेज इलाही साहब ने इत्तेमाद का वोट ना लिया, तो हम गवर्नर राज लगा देंगे और इमरान खान को अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा। अब राना सनाउल्लाह को कैसे इल्म है कि अदालतें उनको रिलीफ नहीं देंगी? इससे वाज़ेह होता है कि अदालतों को भी जनाब फिक्स कर लिया गया है, उनको भी अपने साथ लाया गया है। तो ये गवर्नर राज की तैयारियां हो रही हैं। ये पहले भी ऐसा हो चुका है कि पंजाब में ये सियासी सूरत हाल पैदा हुई थी, तो ये कुछ मामला खराब हुए थे, तो पंजाब में मार्शल लॉ लगा था और मार्शल लॉ लगते लगते वो पूरे मुल्क में फैल गया था। और पहला मार्शल लॉ जो है वो जनाब पाकिस्तान की सियासतदानों की ही वजह से लगाया गया था। तो नून लीग अगर इलेक्शन हार गई तो उनके पास प्लान भी है गवर्नर राज का। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, ये सिचुएशन है जो मैंने आपके सामने रखती है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।